اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو جی تو بات شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. بات صرف اس موضوع پہ ہو رہی ہے جو حاجی نعیم صاحب سے آپ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ جی حاجی نعیم صاحب. ہاں ٹھیک. حاجی نعیم صاحب انجن گاؤں سرجی. جی جی تو بس اس بیس پہ بات ہو رہی ہے. باقی جتنے اشکالات جتنے سوالات ہیں اس کے لیے ہم اگلی ملاقات میں یا اگلی بات چیت میں موضوع رکھ کر کے بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی صرف آپ کا ایک سوال تھا اہم کہ شورا کی جماعتیں آنے کے لیے کیوں بین کیا گیا, کیوں منع کیا گیا ہمارے اپنے علاقے کی مساجد میں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو مولانا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جس وقت میں لاک ڈاؤن مکمل ہونے جا رہا تھا تو اسی ایک زمانے کے اندر ہمارے اپنے امراوتی ضلع سے جی کچھ لوگ مشورہ سے طے ہو کر نظام الدین مرکز پہنچے. جی جس میں ہمارے امراوتی ضلع کے لیے امیر کا انتخاب کیا گیا اور دیگر بہت ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے اس مسائل پر نگاہ ڈالی گئی. ٹھیک ہے. اسی کے بیچ میں مولانا یہ ہوا کہ کسی بندے نے حضرت جی سے سوال کر لیا. نظام الدین مرکز تو سب بند تھا. حضرت جی تو مولانا جی بولو. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا اس بات کی کہ جو بات آپ کو میری بطور سوال کی لگ رہی ہے, بطور اشکال کی لگ رہی ہے, آپ تو کنفرم ہے نظام الدین مرکز. میں پوری دیکھیے پھر مولانا پھر بات نہیں بن پائے گی, مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو اور ممکن ہے میری 5 منٹ کی بات میں بہت سارے اشکالات تو آپ اس کو ایک طرف اٹھا کر رکھیے, لکھ لیجیے, مجھے آخر میں کہیے کہ مولانا آپ یہاں چکی ہے, یہاں چکی ہے, یہاں چکی ہے. ٹھیک ہے. کافی کتابی سب قلم. او ہو تو مولانا یہاں سے میں بھجوا نہیں سکتا, پرابلم یہ بھی ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. مولانا نیاز صاحب کا فون آیا تھا آپ کے پاس؟ حضرت جی مولانا نیاز صاحب کا فون آیا تھا آپ کے پاس, بات چیت ہوتی رہی تھی نا آپ کی ہمیشہ؟ ہاں اکثر ہوتی رہتی ہے. کوئی مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں نا. جی نہ مجھے واقعی میں مولانا بڑے پسند ہے, مولانا بڑے پیارے آدمی ہیں. تو کوئی مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں. جی میں سمجھ گیا مولانا آپ کی بات. تو آخر میں نیاز صاحب سے باقی لوکل لوگوں سے پوچھنے کا معاملہ تشخیصی وقت نہیں ہوتا ہے. جی تو مولانا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, میں صرف 5 منٹ لے رہا ہوں آپ کے. بہت سارے اشکالات سوالات آپ کو میری بات پہ ہوں گے, آپ کو ایک طرف رکھنا ہے, صرف سنتے رہنا ہے اور ہاں کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. جی تو ہمارے حضرت جی کے سامنے یہ بات رکھی گئی. چلیے میں اس کا جواب دیتا ہی چلتا ہوں کہ آپ نے جو بات نظام الدین کی کہی تو میں کہوں گا حالیہ نظام الدین کا نظام جو ذاکر نگر میں چل رہا تھا اس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. نہیں تو آپ نے ذاکر نگر کے نہیں لیا نام نا, اس لیے میں نے نظام الدین کی بات کہہ دیا تھا. اگر آپ اس کو کہے ہوتے جی چونکہ نظام الدین کا عمل ذاکر نگر میں چل رہا ہے اس لیے ذاکر نگر کی بات ہو رہی ہے تو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں تھی میری. اللہ اکبر مولانا, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میں بات شروع پوری کر لوں مولانا. تو حضرت جی کے سامنے بات رکھی گئی کہ حضرت ہمارے یہاں پر شورائی نظام کی جماعتیں آ رہی ہے, انہیں آنے دیا جائے, روکا جائے, کیا کیا جائے؟ تو میں نے کل اسی جگہ پر ایک بات کہا تھا کہ اللہ پاک ہمارے حضرت جی کی فراست میں برکت نصیب فرمائے اور حضرت جی کی چاروں جانب سے مکمل طور پہ اللہ حفاظت فرمائے. تو مولانا آپ کی آمین نہیں سن رہا میں. ہاں بولیے. جی خیر آپ کہیں نہ کہیں آمین. وہ اس شخصیت کے لیے تو حضرت مولانا ذوالفقار میں کر دیجیے. جو 5 منٹ کا ٹائم ہے مولانا, 5 منٹ تو لوں گا میں. بات ہے اسی کو کہیے آپ, پہنچے تو کیا کہا. ٹھیک مولانا آپ کے سوال کا جواب ہو رہا ہے یہ سارا؟ نہیں ہمارے سوال کا جواب نہیں. ٹھیک ہے چلیے مولانا ذوالفقار صاحب کی بات ایک طرف کر دیتے. ذوالفقار صاحب کی بات میں تھوڑی کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ اس بات کو شارٹ کر کے اگر مختصر میں کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا, ورنہ بات بڑی لمبی ہے. ٹھیک ہے نہیں آپ نے کہا تھا آج رات لمبی ہے, مریض کم ہے, تو میں کہا چلو بات ہو جائے گی. چلیے خیر مولانا اسی بہانے آپ کی صحبت کا تھوڑا موقع مل رہا ہے. صحبت جب قریب رہیں گے تب صحبت ہوگی. تو ہمارے حضرت جی سے پوچھا گیا کہ حضرت ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تو عجیب فراست دے رکھی ہے, کام پر پوری بصیرت ہے. آپ کا جو ہی آپ نے سنا کہ مساجد کے لیے ان جماعتوں کو آنے دیا جائے یا نہ آنے دیا جائے تو اللہ اکبر, اگر آپ نے ایمانداری سے حضرت جی کے پورے 3 گھنٹے کے بیانات سنے ہو تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں رہتی. سورہ بقرہ آیت 18 حضرت جی کے قریب ہر بیان میں ایک آیت ہوتی, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو حضرت کیسے کہہ سکتے جماعتوں کو نہ آنے دیا جائے؟
بالکل نہیں کہہ سکتے. لہذا حضرت نے کہا ان جماعتوں کا استقبال بھی کیا جائے, ان کا خوب اکرام بھی کیا جائے. الحمدللہ ہمارے امراوتی ضلع کے اندر گجرات ایک فون لگا کر پوچھئے کہ آپ امراوتی پہنچے تو آپ کے ساتھ کیا کیا گیا, وہ کہیں گے کبھی مچھلی کھلائے, کبھی بھنا مرغا کھلائے. اللہ اکبر, یہ ساری خدمات کی گئی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حاجی نعیم صاحب اور دیگر جتنے ہمارے امراوتی ضلع کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ مشورے سے ہم نے اس کو طے کیا کہ شورا کی جماعتیں ہمارے یہاں پر نہ آئے, تو ظاہری طور پر انہوں نے تو آپ کی شورا کی مخالفت دور بات, انہوں نے تو حضرت جی کی مخالفت کر دی. ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ مولانا کہ مساجد میں آنے کے بعد جو بات ہو رہی ہے اس بنیاد کے اوپر ان جماعتوں کو آنے کے لیے منع کیا گیا, اس جماعت کو آنے کے لیے روک لگائی گئی. وجہ کیا تھی اب سنیے, جو میری خاص بات ہے. آپ نے حاجی نعیم صاحب سے ایک بات کہی بات میں کہ یہاں نہ تو مولانا صاحب کی چلیں گی, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کی چلیں گی, حتیٰ کہ نہ مولانا ارشد مدنی کی چلیں گی, الا یہ کہ وہ قرآن حدیث کی ہو. ٹھیک. سیکنڈ بات, آپ نے حاجی نعیم صاحب سے یہ بھی کہا نہ شورا نہ امارت, قرآن حدیث میں جو ہے قرآن حدیث کے متعلق کام کیا جائے. یہ آپ ہی نے بات کہی. اب میں کہنے لگا مولانا آگے کی بات. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کہتے قرآن حدیث کی جائے, آپ کہتے مولانا کی نہیں چلے گی, قرآن حدیث کی چلے گی, تو مجھے بتائیے کوئی مسجد میں آ کر بیٹھ کر وہ مسجد کی کرسی پر ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ مولانا ساتھ پر گمراہی کا فتویٰ ہے اور فتویٰ آج تک لاگو ہے, پھر ایک بات کہے کہ نظام الدین بند ہے, بلکہ آپ کے زبان میں آپ کے لہجے میں اس کو کہا جائے گا تمہارا سینٹر بند ہے, پھر کہا جائے گا کہ انبیاء کی شان میں مولانا صاحب گستاخی کر رہے, پھر ایک بات یہ بھی کہی جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کوئی امیر ہے جو 3000 کی جماعت کو چھوڑ کر بھاگا, تمہارا مولانا صاحب تو بھگوڑا ہے. اور آگے ایک بات یہ بھی کہی جائے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ بھی کہی جائے کہ سادیانی کو بھی ختم کرنا ہے اور قادیانی کو بھی ختم کرنا ہے. اب مولانا مجھے آپ یہ بتائے یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ یہ میرا سوال نہیں ہے, مجھے یہ چاہیے جواب کہ جتنے پوائنٹس میں نے گنوائے یہ کیا قرآن حدیث ہے؟ اب چونکہ آپ نے مجھ کو پابند کر رکھا ہے. ہاں بس آپ سنتے رہیے, میں پابند ہے تو ٹھیک ہے, پوری بات ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو میں اس پر جواب دینا شروع کر دوں. نہیں ٹھیک ہے, میں جب بہتر ہے کہ چند جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال جواب ہو جائے کرے. نہیں مولانا بس ہو گیا, 2 منٹ ہوگی مشکل سے, 3 منٹ کی تو ہوگی, 2 منٹ ہوگی مشکل سے. سن لیجئے, تو یہ جو آپ نے باتیں کہی ہے یہی باتیں اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر کہے یہ تو قرآن حدیث کی بات نہیں ہے. پھر آگے سنیے, آپ نے ایک اعتراض یہ کیا کہ بھائی ان جماعتوں کو ہم نے, یہ تو جزائے خیر دے اللہ پاک ہمارے امراوتی والوں کو, برار والوں کو, بلکہ پورے ہندوستان والوں کو, جنہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی یہ جماعتیں ہمارے یہاں پر نہ آئے. ابھی آپ والوں نے کیا کیا, ہمارے امراوتی کے عصمت اللہ خان صاحب کشمیر مستورات کی جماعت جاتی ہے, اور جماعت کا قیام دوسرے دن جب قیام ہو چکا تو دوسرے دن سوال کیا جاتا ہے آپ کی جماعت نظام الدین کے تحت آئی یا شورائی نظام کے تحت آئی؟ وہ کہتی ہے کہ نظام الدین کے تحت آئی. تو کہنے لگے جو 2 وقت کا ہم نے کھانا کھلایا اس کا بھی پیسہ دو, اور جو ہم نے آپ کو مسجد میں ٹھہرایا جیسے لاج کا بل دیتے ہو ایسا بل دو. آگے کی اور ایک بات, وہی انجن کا سرجی حاجی نعیم صاحب والا نمبر دیجیے. بالکل دوں گا. مفتی جاوید صاحب نہیں پہلے تو ان کا نمبر دے دیجیے. کوئی ہم شورا کے ہیں نا امارت کے ہیں. انشاءاللہ مولانا میں 5 منٹ ہو جائے آپ پورے جواب ملیں گے آپ کو. لگے ہاتھ ان کا نمبر دے دیجیے. مولانا لگے ہاتھ میں کہیں بھاگ کر جانے رہا, آپ بھی کہیں بھاگ کر نہیں جا رہے. دماغ بات ادھر جائے گی. چلیے ٹھیک ہے. یہ نہیں بالکل نہیں جائیں گے انشاءاللہ, میں یاد دہانی کرواؤں گا آپ کو. پھر مولانا ایک مفتی جاوید صاحب ہے انجن گاؤں سرجی مرکز کے امام صاحب, ان کی جماعت بنگلور پہنچی. بنگلور میں جماعت کا قیام ہوا, رات میں وہ سو رہے ہوں گے یا جاگ رہے ہوں گے. مولانا یقین مانیے شورائی نظام کے کارکن آئے اور آ کر کے وہ جماعت کی اس طرح پٹے گی کہ مفتی جاوید صاحب کی شرم گاہ کو ایسے پھاڑ کر رکھا جس میں چند ٹاکے بھی لگائے گئے. بالکل غلط کام کیا اگر کسی نے ایسا کیا. جی پوتا کہتے ہیں مولانا, پوتا ڈاکٹر صاحب, تو یہ کیا. پھر اس کے علاوہ مولانا گجرات کے اندر جماعتیں جا رہی ہے, ان پر بہن ہے جماعتیں نہیں آ سکتی آپ کے یہاں پر. پھر اس کے علاوہ مولانا شاید میری آخری بات نہیں, شاید دیکھیے گڑبڑ ہو جائے گا یار.
آپ شاید میری آخری بات ہوگی. اچھا چلیے گجرات آپ کہنا بعد میں کہنا گجرات میں جماعتوں پر جانے کو کوئی بین نہیں, آپ نے کہنا بعد میں. ہم نے نہیں کہتے, کس نے بینڈ کیا نمبر چاہیے. اچھا خیر میری آخری پوائنٹ, آخری بات کس نے بینڈ کیا اس کا نمبر تو میرا آخری پوائنٹ اور آخری بات مولانا, پھر اس کے بعد آپ کے سوال میرے جوابات, ٹھیک ہے جی مولانا. گجرات میں کس نے یہ امارت کی جماعت کو بینڈ کیا ہے نمبر 2. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہوگی آپ کی, میرا پوری بات ہو جائے مکمل, پھر اس کے بعد اس کا بھی جواب ہو رہا ہے انشاءاللہ مولانا, نو ٹینشن. اگلی بات, آخری بات شاید کے, آپ نے حاجی نعیم صاحب کو بڑے زور و شور و پکار سے یہ کہا کہ مساجد میں جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے بڑا ظالم نہیں. آپ نے یہاں تک کہا کہ حاجی نعیم صاحب یہ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے. جی جی ہاں آپ, لیکن آپ کے تھرو تو بات نہیں نا, یہ میری بات ہے یا قرآن کی بات ہے. ٹھیک قرآن کی بات ہے. آپ مولانا قرآن کی بات ہے اس بات پہ جو کہ ٹھیک ہے, قرآن نے کیا کہا, قرآن نے آپ بتائیے چلیے اب بات ہی کر لیتے پوری. قرآن نے کیا کہا بتائیے. جو میں بتاتا ہوں, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے اللہ کے بندوں کو مسجد میں رکے, جی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے بتائیے آپ. ٹھیک میں بتا رہا ہوں, سورہ بقرہ آیت 114 اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. جی تو مولانا صاحب آپ شاید معرف القرآن اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, یا مولانا نیاز صاحب کو فون لگائیے, اب سب سے اچھا رہے گا, بہتر ہے. ان سے پوچھیے اس آیت کا شان نزول کیا ہے, اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, اس آیت کی تفسیر کیا ہے. آپ خود اس کا مطالعہ کریں اور اس آیت کے متعلق پھر حاجی نعیم صاحب سے اس پر بات کریں یا مجھ سے بات کر لیں. آپ بتا دیجیے شان نزول کیا ہے, اس پر کس پہ لاگو ہوگا. جی جو آج کل ہم یا آپ مسجد میں جانے سے روکتے ہیں ان پر لاگو ہوگا کہ نہیں لاگو ہوگا, آپ بتائیے. کن پر؟ ہم یا آپ یا دنیا کا کوئی آدمی, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جی جی اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس پر یہ آیت لاگو ہوگی کہ نہیں لاگو ہوگی. مولانا 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 بہت اچھی بات. اب اپنی بات پہ اٹل رہیے گا آپ. ہاں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں میں. بولو. آپ اٹل رہیے, صرف آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ کس کو روکا جائے گا اور یہ آیت کا اطلاق کس پر ہوگا, آپ نے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے بولو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب اللہ آپ کی عمر میں خوب 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 برکت نصیب فرمائے. آپ نے حاجی نعیم صاحب سے ایک مسجد کا ذکر کیا تھا, جی یاد ہونا چاہیے آپ کو. کون سی مسجد تھی وہ؟ کون مسجد تھی؟ آپ نے ایک مسجد کا ذکر کیا جس میں روکا گیا وغیرہ وغیرہ, جلا دی کی مسجد. کون سی مسجد تھی؟ نعیم صاحب ہوں یا میں ہوں یا آپ ہوں, دنیا کی کوئی مسجد ہو, ہاں ہاں, جس مسجد میں جانے سے روکا جائے, ذکر سے روکا جائے. مولانا ہاں میں آپ کو اپنے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ مسجد میں سے آنے کو کس کو روکا جائے گا, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ حاجی نعیم صاحب سے آپ نے ایک مسجد کا ذکر کیا تھا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے, وہ کون سی مسجد ہے, اس کا نام بتائیے آپ. قرآن کے اندر ذکر بڑے حاجی نعیم صاحب سے قرآن کے اندر تو بات نہیں کی کہ قرآن کے اندر ذکر ہے. ہم نے تو اتنے کہا تھا ہاں جو اللہ کے بندوں کو مسجد میں جانے سے, اللہ کے ذکر کرنے سے روکی, اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. مولانا آپ شاید وہ بھول رہے, ایک مسجد کا ذکر کیا ہے آپ نے, ایک مسجد اسپیشل جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کو جلا دیا گیا تھا مسجد کو. تو میں نے پوچھا تھا کہ مسجد ضرار میں اکٹھا ہونے والی دیگر بیٹر ہے, پہلے اس بیٹر. ہاں جی 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 ہاں, میرا سوال کا جواب ہے مولانا یہ. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے مولانا, یہ آیا مسجد ضرار ہے یا مسجد زرار ہے, پہلے تو آپ اس کو کنفرم کروائیے. زرار ہو الگ میٹر ہے, اس پہ تو الگ میٹر ہے. نہیں بالکل نہیں, سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں میں. آپ نے حاجی نعیم صاحب کو یہ پوچھا ہے کہ مسجد زرار کا پتہ ہے, انہوں نے کہا نہیں پتا, تو آپ نے کہا جاہل, تبلیغ والے جاہل. اور میں یہ کہوں گا کہ جیسے نہ جاننا جہالت ویسے غلط جاننا بھی جہالت. تو آپ مسجد کا تلفظ غور سے سن لیں, کہ قرآن کا لفظ ہے, یہ چونکہ قرآن کا لفظ ہے مسجد زرار. جی ٹھیک ہے. اب مسجد زرار کیوں جلائی گئی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر شر کا اور فتنے کا یہ موسم بنایا گیا تھا. اس بنیاد پر بنانے والے کون لوگ تھے, اس بنیاد کے اوپر بنانے والے کون لوگ تھے, اکٹھا ہونے والے کون لوگ تھے. منافقین تھے, منافقین تھے, منافقین تھے, منافقین تھے. اگر کوئی کہیں ایمان والے تھے اس کے متعلق کیا شرح حکم ہے, اس کو یہ کہا جائے گا جیسے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے ہر جماعت کی اصلاح کرا دو, اس میں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین تھے. جی اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں نا کہ مسجد زرار کو بنانے والے, اکٹھا ہونے والے منافقین تھے.
جی جی. اب کوئی کہے نہیں ایمان والے تھے تو اس کے متعلق کیا شرعن حکم ہے؟ میں وہی حکم دے رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ ایک آدمی شر کی بات کرتا ہے. ٹو دی پوائنٹ جواب دو. جو اللہ کی بات ٹو دی پوائنٹ یہ ہے، ٹو دی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ایک طرف بٹھایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، وہ کہے گا کہ نہیں میں نے صحیح کہا، تو اس پر کوئی حکم لاگو کریں گے. قرآن کی آیت کو جو انکار، جب اللہ تعالیٰ فرما دیے ہاں ہاں اس میں اکٹھا ہونے والے جی بنانے والے منافق ہیں، تو جو قرآن کا پڑھ رہا ہے کہہ رہا نہیں منافق نہیں ایمان والے تھے، قرآن کی اس آیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ مولانا اگر میں 3 باتیں آپ سے کروں گا، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. قرآن کی اس آیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ جواب دو. بالکل نہیں، ایسے جواب نہیں ہوتا. دیوبند فتویٰ دیتا ہے ایسے ہاں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں. مجھے مولانا ایک بات کا جواب دیجیے. آپ کی بات ہو گئی نا، نہیں بالکل نہیں، اب تو سوال جواب ہو رہا ہے نا. نہیں تو آپ سوال جواب، ہم 5 منٹ کی ہماری تقریر میں ہم کو موقع نہیں ہے 5 منٹ کرنے کا. بالکل کیجیے پلیز کیجیے، بسم اللہ کیجیے. تو مسجد ضرار میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہہ دیا ہے اس میں اکٹھا ہونے والے بنانے والے منافق تھے، اللہ کی بات کو اس آیت کا انکار کر کے کہنے ایمان والے تھے، ایسے آپ کے متعلق شرعن کیا حکم ہے یہ بتاؤ. شرعن اگر اس کو دیوبند کے اندر باقاعدہ سوالیہ پرچی پہ لکھ کر دیا جائے. ندوا ارے اللہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا مولانا. گھر پہ پکڑے آئیں گے آپ کے نیاز ندوی صاحب سے کانفرنس سے بات کریں کیسی اس پر شرعن کیا حکم ہوگا؟ نہیں وہ ہمارے استاد ہیں، ان کے سامنے تو ہماری ضرورت نگاہ اٹھانے کی نہیں، تو بات کیسے کریں گے؟ استاد کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ہم ان سے بالکل مانیں گے، بالکل مانیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے کیا ہے، پھر میں آپ کے استاد سے بات کرتا ہوں. کیا بتانا ہے بتائیے. آپ بتائیے کہ جو اللہ کے ایک آیت کا، قرآن کی ایک آیت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مجھ سے پوچھیے کہ کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، میں جواب دے دوں گا. میں تو پوچھ رہا ہوں کوئی بھی آدمی پوچھے کہ ہاں کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا اس میں اکٹھا ہونے والے جی منافق لوگ تھے جی، اور جو اور کوئی یہ کہے نہیں منافق نہیں ایمان والے تھے، تو آیت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولانا جی صاحب آپ جس اینگل سے سوال کر رہے ہیں میں کسی اینگل کا سوال نہیں، دنیا کا کوئی آدمی کرے، میں کسی اینگل کا سوال نہیں، دنیا کا کوئی آدمی انکار کرے جی جی، اس کے متعلق شرعن کیا حکم؟ شرعن اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو بٹھا کر ایک بات سمجھے جائیں گی. بھائی آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا انکار کرنا تو شرعن یہی حکم ہے. ایک منٹ مولانا، اب مجھے بتائیے کوئی قصہ یوں بیان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا میں غرق ہو کر حضرت فرعون پار ہو گئے. میں آپ سے کیا کروں مولانا، مجھے آپ بتائیے، آپ جس طریقے سے سوال کو الجھا رہے ہیں آپ میری ایک بات سنیے مولانا، پھر دوسری بات کی بات کی جائے. مولانا سوال کا جواب اسی اینگل سے ہونا چاہیے کیونکہ موضوع ہمارا اہم چل رہا ہے. کلیئر ہو جائے پھر آگے بات کی جائے. جی جی، جو اللہ کی بات کا انکار کرے، ہاں قرآن کے آیتن کو انکار کرے، اس کے متعلق شرعن کیا حکم ہے؟ شرعن اس کے متعلق یہی حکم ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، میں عالم ہوں، میری سنیے آپ بات. سناؤ. کیونکہ میں جانتا ہوں یہ باتیں میں بہت سارے عالم کو بھیجوں گا. اس لیے ایک عالم کا جواب یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت کا انکار کر کے اس کو لیے یہ حکم ہے. اور ندوی صاحب ہے. جی بالکل آپ بھجوائیے، سب کو بتائیے. میرا جواب یہ رہے گا مولانا کہ اگر کوئی قرآن پاک کی آیت کا ڈائریکٹ انکار کرتا ہے یا اس میں کوئی تحریف کرتا ہے، یہ ڈائریکٹ انکار نہیں ہے. میں وہی تو جواب دے رہا ہوں، پورا جواب بھی نہیں سن رہا. نہیں، ہم نے پوچھا آپ کو یہ ڈائریکٹ انکار ہے یا انڈائریکٹ انکار ہے؟ مولانا آپ سے میں نے پوچھا بھیا یہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ انکار ہے؟ جیسے آپ سوال کر رہے ہیں جیسے نہیں، ہم نے آپ سے پوچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی مسجد ضرار کو بنانے والے اکٹھا ہونے والے منافق اللہ نے اعلان کر دیا. جی کوئی یہ کہے نہیں مسجد ضرار میں اکٹھا ہونے والے ایمان والے تھے، تو یہ ڈائریکٹ انکار ہے یا انڈائریکٹ انکار؟ ظاہری طور پر ڈائریکٹ انکار ہے. تو اب جو ڈائریکٹ انکار کر دے قرآن کی آیت کا، اس کے متعلق شرعن کیا حکم ہے؟ اب آپ بتائیے مولانا. اسی سوال کا جواب پہلے سے دے رہا ہوں، آپ سننے رہے. شرعن اس کے لیے حکم یہ ہوگا، شرعن اس کے لیے حکم پوچھ رہے ہیں نا آپ. شرعن اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس سے بیٹھ کر، کھڑے رہ کر، چل کر، پھر کر، فون پر بات کی جائے گی کہ آپ نے یہ جو کہا یہ کس دلیل سے کہا، یا آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کیا بات ہے، وہ انکار کر دے. مولانا کہاں سے پڑھے ہو، اس میں کون سی دلیل ہوگی؟
قرآن کی آیت کا انکار کرنے میں کون سی دلیل ہے یار؟ اس میں کون سی دلیل ہوگی؟ آپ کو پڑھے لکھے مولانا ہو یار، آپ یہ کہتے ہو کہ کس دلیل کے اوپر انکار کیا جائے؟ قرآن کی آیت کا انکار کرنا اس میں دلیل مانگی جائے گی؟ مولانا صاحب آپ بات کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ سوال کیا، جواب کیا، آپ سوال کیا اٹھا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، قرآن کی آیت کا انکار کرنے پوچھے گا کس دلیل سے قرآن کی آیت کا انکار کیا؟ کہ ہم کو قرآن کی آیت کے منون ماننا ہے، بالکل ماننا ہے۔ تو مولانا میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارا آپ نے انکار کیا۔ آپ تو یہ مولانا آپ کو پڑھائے کون سے استاد ہیں یا ہم مولانا؟ نہیں پوچھیں گے بھیا کون سی پڑھائی پڑھا دیے ہو، ہم انہیں کو بھیج دیں گے۔ مولانا صاحب میں پھر جی آپ اصل میں ایک بات کا مجھے خود ہو کر جواب دیجیے کہ آپ کے پاس سارے قرآن کا علم ہے؟ یس اور نو؟ اب ہاں نہ میں جواب دیجیے آپ۔ نہیں ہمارے پاس سارے قرآن۔ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ سے ہم پوچھیں گے نا پہلے کہ بھائی آپ نے یہ جو غلط بات کہی ہے یا غلط بیانی کی ہے یا قرآن کی آیت آپ سمجھ نہیں پائے، وجہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں پائے نہیں میرا ایمان اس بات پر ہے۔ قرآن میں جو باقاعدہ لکھا ہوا سمجھے کون سی بات ہے؟ مولانا ہم آپ سے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک چیز صاف ستھری لکھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صاف ستھری لکھی ہے، اللہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ جی صاف ستھری لکھی ہے، اس کے بنانے والے، اور یہ بھی بیان کیا، اگر میں یہ بھی بیان کروں، اس کے بنانے سے پہلے وہ لوگ گئے تھے کہ حضور اس میں نماز پڑھ لیجیے، لیکن حضور نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جی جب غزوہ تبوک کے بعد لوٹے ہیں، ایک موقع پر جب حضور نماز پڑھنے کے لیے تب آیت نازل ہوئی، ایک ہم عوام جیسا، اس کے بعد پھر بھی آدمی اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زراعت کو بنانے والے اکٹھا ہونے والے منافق تھے، اور ہم یہ کہیں نہیں منافق نہیں ایمان والے تھے، تو اللہ کی بات کا ڈائریکٹ انکار ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا میں وہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا، اور وہی سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہو رہی ہے ہماری، کوئی لڑائی جھگڑی کسی تیسری پارٹی کے لیے ہماری ہے، ایک نارمل چیز ہے۔ اللہ کی قرآن کی آیت کا ڈائریکٹ انکار ہے کہ نہیں؟ مولانا میں وہی کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ انکار ہے، اور پھر ایک یہاں رک جائیے تو ڈائریکٹ، لیکن آپ شرم حکم جو لاگو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم خاموش تھے آپ کی بات پر، بیچ میں ہم نے بولنا چاہا، سوال کرنا چاہا تو آپ نے منع کر دیا، میں آپ کی بات کو مان لیا۔ پوچھیے کون سا سوال تھا، پوچھیے۔ تو یہ ڈائریکٹ انکار ہے کہ نہیں؟ بالکل ڈائریکٹ انکار ہے، ہم مان رہے ہیں اس بات کو۔ جب مان رہے ہیں تو جو قرآن کی آیت کا ڈائریکٹ انکار کرے، مولانا ندوی صاحب، ارشد ندوی صاحب جو قرآن کی آیت کو انکار کرے، اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ شرعاً کیا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے مولانا، وہ قرآن کا انکاری مانا جائے گا، اور قرآن کا جب انکاری مانا جائے گا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہم کفر کے فتوے لگائے، یہ تو باقاعدہ ایک مجلس شورا علماء کی بٹھائی جائیں گی، اور اس میں بٹھا کر کے یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور سے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن آپ بقول آپ کی مجلس شورا بیٹھائی جائے گی، وہ اس پر غور خوض کر کے فتویٰ لگائے گی، کیا کریں گے؟ جی یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، آپ بتائیے آگے کی بات بتائیے کہ یہی تو کچھ ہوا ہے، بولیے ایسا تو میں اگلا جواب دوں۔ نہیں آپ بولیے، اس کے اوپر کچھ نہیں بولنا، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں۔ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ جی جزاک اللہ مولانا۔ مولانا کتنی سمجھداری آپ کے پاس میں، اللہ کو۔ عمر کتنی ہے مولانا بھی آپ کی؟ 60 سال ہے۔ 60 سال کا تجربہ ہے نا۔ جی اللہ اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ارے کیوں مولانا کیا ہوا؟ باقی بات دو جو بچا ہے آئندہ۔ جی تو مولانا جی بات اس پر لے جا کے ختم کرتے ہیں مولانا۔ ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم بات ہے، اب تو آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ صرف ایک آخری بات مولانا، جی آخری بات مولانا یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں فی الحال، جی اگر مان لیجیے بالفرض ابھی مولانا آپ کا میرا جھگڑا سب ختم، ایک محبت کی بات اب ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ابھی نظام الدین اگر اوپن ہو جاتا ہے